بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلیں کیوں ہیں اور کس نے ان 7 منزلوں کو متعین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کا عام معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو ایک ہفتے میں مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو گویا انہوں نے روزانہ کے لحاظ سے اپنے قرآن مجید پڑھنے کی ایک مقدار متعین کی ہوئی تھی۔ اسی کو ہی حزب بھی کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر، اور اسی کو ہی ہمارے ہندوستان وغیرہ میں منزل کہا جاتا ہے۔ ایک منزل گویا ایک دن کے پڑھنے کی ان کی مقدار تھی، تو 7 دنوں میں قرآن کریم ان کا مکمل ہو جاتا تھا اور روزانہ وہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے، تو گویا اس طرح یہ 7 منزلیں مشہور ہو گئی ہیں۔ اور یہ 7 منزلیں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ پہلی جو منزل ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورہ نساء ختم تک ہے۔ سورہ نساء بہت مشہور سورت ہے، وہاں تک پہلی منزل ختم ہوتی ہے۔ دوسری جو منزل ہے وہ سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک دوسری منزل ہے، اور پھر تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نحل تک ہے، اور چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورہ فرقان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں گویا چوتھی منزل ختم ہوتی ہے۔ پھر 5ویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو کر سورہ یاسین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں 5ویں منزل ختم ہوتی ہے، اور 6ٹھی منزل سورہ صافات سے لے کر سورہ حجرات تک 6ٹھی منزل پوری ہوتی ہے، اور پھر سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک 7ویں منزل پوری ہوتی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے یہ 7 دنوں میں قرآن مجید پڑھنے کا، اور یہ ایک مقررہ گویا مقدار ہے۔ اگر آدمی اس مقدار کے لحاظ سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو 7 دن میں آسانی کے ساتھ وہ قرآن کریم اپنا مکمل کر سکتا ہے۔